بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک انسان کا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو صرف بھوک، نیند یا درد کی وجہ سے اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو نئی نئی وجوہات کی وجہ سے اس کے اندر بے چینیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو نئی نئی وجوہات کی وجہ سے ایک انسان کے اندر بے چینی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور موراور جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان نے خود کو بہتر طریقے سے پروسیس کرنا ہے، خود کو ایک کام اور کمپوز انسان بنانا ہے، تو اس سے مراد ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، ان کو بہتر طریقے سے پروسیس کرنا ہے۔ اور اگر ہم اپنے احساسات کو بہتر طریقے سے پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ ایک انسان کے اندر پیدا کیسے ہو رہے ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں، پھر ہی ہم ان کو بہتر طریقے سے پروسیس کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک انسان کو کام اور کمپوز کرنے کی بات کی، لیکن میں نے مائنڈ کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ میں نے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی تو بات ہی نہیں کی۔ میں نے مائنڈ کے جو کنفیوژنز ہیں، اس کے ہیورسٹکس ہیں، بائسز ہیں، ان کے بارے میں بھی بات نہیں کی۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایک انسان کے احساسات کی وہ ایک انسان کے اندر کیسے پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ سمجھیں گے تب ہم مائنڈ اور احساسات کا لنک سمجھیں گے، اور ہم یہ بھی سمجھ لیں گے کہ کس طرح ہماری احساسات بھی ہمارے مائنڈ کی وجہ سے ایک انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارا مائنڈ ہی انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ تو آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایک انسان کے احساسات اس کے اندر کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک انسان کا بچہ اس دنیا میں آیا، اس کے اندر صرف بھوک، نیند یا درد، اس کے جسم کے اندر اگر کوئی درد اٹھے تو صرف اس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد اب وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ باتیں کریں۔ آپ باتیں نہیں کریں گے تو وہ روئے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چاہے گا کہ آپ اس کو ہاتھ میں اٹھا کے پھریں، اور کچھ عرصے میں وہ چاہے گا وہ کرالنگ کرے، وہ چیزوں کو پکڑے، ان کے ساتھ کھیلے۔ تو ہم تو ان سب باتوں کو، اس کی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کر دیں گے۔ ہم بچے کو روتا تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اگر آپ ابھی خاموشی کے ساتھ اس کے بارے میں سوچیں، اگر آپ سائنس کے اعتبار سے اس کے بارے میں سوچیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں، اسی طرح ہی ایک جانور کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے، اس کے اندر بھی بھوک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی درد کی ریئلائزیشن ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ وہ جو ہے وہ کوئی نہ کسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے، لیکن اس کی یہ ضروریات ساری زندگی رہتی ہیں، اس کے اندر کوئی اور ضرورت نہیں پیدا ہوتی۔ لیکن ایک انسان کا بچہ اپنے اندر نئے نئے ضروریات پیدا کر رہا ہے۔ وہ کچھ عرصے میں وہ چاہتا ہے کہ وہ چیزوں کے ساتھ کھیلے، آپ اس کو روکیں گے تو وہ روئے گا۔ اگر وہ آپ کو موبائل یوز کرتا ہے، وہ دیکھے گا آج کل تو سب بچے موبائل یوز کر رہے ہیں، اب وہ بھی موبائل مانگے گا، وہ کہے گا میں نے موبائل کو یوز کرنا ہے، کارٹون دیکھنے ہیں، گیم کھیلنے ہیں۔ آپ اسے نہیں دیں گے تو وہ روئے گا۔ اور سب سے غور طلب بات یہ ہے کہ وہ اسی شدت سے روئے گا جس شدت سے وہ بھوک کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے یا اپنے جسم کے اندر کسی درد کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جتنی ضروری اس کے لیے بھوک کھانا ہے، نیند ہے، اتنی ہی ضروری اس کے لیے اب اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے لیے موبائل بھی ہے۔ اب نہیں اس کو دے رہے تو وہ اتنی شدت سے رو رہا ہے، اور وہ رو کے اپنا برا حال کر لے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور سوچنے کی بات ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ نئی ضرورت ایک انسان کے اندر کیسے پیدا ہوئی۔ اوبویسلی آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے پاس مائنڈ ہے تو مائنڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس میں ایکچولی 2 پوائنٹ ہیں، اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو۔ دیکھیں، ایک تو ہم نے چیزوں کو آبزرو کیا، ہمیں وہ کوئی چیز اچھی لگی تو ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی کہ یہ چیز مجھے پسند ہے، میں بھی اس کو موبائل مجھے پسند آ گیا تو میں بھی موبائل یوز کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے اندر سوچ آ گئی۔ لیکن یہ سوچ ہے نا، اب سوچ اور احساسات یہ الگ الگ ہیں۔ میرے اندر سوچ تو آ گئی کہ میں نے موبائل یوز کرنا ہے، لیکن اس کا احساسات کے ساتھ کیا تعلق؟ اب مجھے اگر موبائل نہیں مل رہا تو میں اس کی وجہ سے میرے اندر بے چینی کیوں اٹھ رہی ہے؟ مجھے اپنی زندگی کے اندر کوئی محرومی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ تو یہ 2 چیزیں ہیں، اور ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ مائنڈ تو چلے ہمارے اندر سوچ پیدا کر سکتا ہے کہ مجھے اس موبائل کی ضرورت ہے۔ بچے کے اندر یہ ریئلائزیشن آ سکتی ہے کہ جی میں نے بھی موبائل کے ساتھ کھیلنا ہے، لیکن یہ کس طرح ہو رہا ہے کہ اس کے احساسات بھی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور اس کو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس کی ضرورت ہے، اور جب آپ اس کو موبائل نہیں دے رہے تو اس کے اندر بے چینی اٹھ رہی ہے۔ وہ ڈرامے بازی نہیں کر رہا ہے، وہ واقعی میں اس کو جو ہے اس کے اندر اس کے اندر بے چینی اٹھ رہی ہے، اور وہ روئے گا، ریئیکٹ کرے گا۔ اب آپ اگر بچے کو چھوڑیں تو اب ایڈلٹ آدمی کو لے لیں، ایک گرون اپ کو لے لیں، تو اس کے اندر بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے اندر بھی نئی نئی ضروریات، نئی نئی چیزوں کی وجہ سے احساسات پیدا ہو رہے ہیں، اور اگر آپ ان کو پورا نہیں کریں گے تو اس کو بھی لگے گا کہ اس کی زندگی نامکمل ہے، اس کو سکون نہیں آئے گا۔
تو اینی وے یہ 2 پوائنٹ ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو سوچ ہے، سوچ تو چلیں ہمیں آگے مائنڈ کے تھرو، لیکن یہ احساسات کس طرح اس سوچ کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ فردر اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں تو انسان کے اندر کچھ ایسی نیڈز ہیں جس کا تعلق اس کی فزیولوجیکل ڈیولپمنٹ، مطلب اس کی باڈی کی جو ڈیولپمنٹ ہے، باڈی کے اندر جو گرو کرنے کے ساتھ ساتھ جو چینجز آتی ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان کے اندر سائیکو سیکشول نیڈز ہوتی ہیں جو ایک انسان کی جو ہے وہ فزیکل گروتھ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ جو دوسری نیڈز ہم نے جن کے بارے میں بات کی ہے کہ ایک بچہ بات کرنا چاہتا ہے، کھیلنا چاہتا ہے، ٹوائز کو پکڑنا چاہتا ہے، تو ان سب خواہشات کا تعلق بھی انسان کی فزیکل گروتھ کے ساتھ ہو۔ تو آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے بارے میں سوچیں تو ایک طرح سے تھوڑی بہت ڈپینڈنسی تو ضرور ہے انسان کی باڈی کے اندر کے اوپر۔ مطلب فار ایگزامپل بچہ اگر کرال کرنا چاہتا ہے، چیزوں کو پکڑنا چاہتا ہے، تو جب تک اس کی باڈی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی کہ وہ کرال کر سکے، چیزوں کو پکڑ سکے، یا انسان کے اندر اتنی باڈی اس کی اسٹرانگ نہیں ہوگی کہ وہ کھڑا ہو سکے، بات کر سکے، تو تب تک وہ اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکے گا۔ تو ایک طرح سے ڈپینڈنسی تھوڑی بہت ہے ضرور، لیکن ہر انسان کی منفرد خواہشات ہیں۔ وہ ہر بچہ جو ہے وہ الگ طریقے سے کھیلنا چاہتا ہے، الگ طریقے سے جو ہے وہ کسی ٹوائے کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ہی جو ایک گرون اپ آدمی ہے اس کی اپنی اپنی نیڈز ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی، کچھ کے اندر ہوتی ہیں، کچھ کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر تو یہ نیڈز انسان کی باڈی کے اندر، باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، جو قدرت نے یا نیچر نے یا خدا نے ہمارے اندر ڈال دی ہیں، پھر تو یہ سب میں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ نیڈز سب کی منفرد ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل آج کل جو بچے ہیں ان کو جو ہے وہ کوک، سپرائٹ یہ سب پینے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو سب بھی آلموسٹ پی رہے ہوتے ہیں اور ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پینی ہے، لیکن میرے بھانجا بھانجی ہیں وہ بالکل نہیں پیتے۔ تو اور انہی کی ایج کے جو دوسرے بچے ہیں وہ ضد لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب تک انہیں وہ ملے نہ وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے ہوتے۔ تو یہ واضح فرق ہے انسانوں کے درمیان میں، کسی کے اندر کچھ یہ خواہشات ہوتی ہیں، کسی کے اندر نہیں ہوتی۔ تو یہ کہنا میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے کہ ان ضروریات کا تعلق انسان کی جو ہے وہ فزیکل گروتھ کے ساتھ بالکل نہیں ہوتا۔ تو نئی نئی وجوہات کی وجہ سے ایک انسان کے اندر احساسات کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان کی کیا وجوہات کیا ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 پرنسپلز کی ضرورت پڑے گی۔ ہم نے ان دونوں کے بارے میں پہلے بات کی ہوئی ہے تو ہمیں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ پہلا پرنسپل ہے پرنسپل آف اسٹیبل ایگزسٹنس۔ یہ پرنسپل کہتا ہے کہ اینی ایگزسٹنگ آبجیکٹ مسٹ ہیو اے اسٹینڈنگ ٹروتھ۔ مطلب کسی بھی چیز کی اسٹیبل ایگزسٹنس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ایک ٹھہرا ہوا سچ ہو۔ ایک سرٹن لمیٹیشنس کے اندر تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ضرور ہوتی ہے، چینجز ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ان لمیٹیشن سے باہر چینجز ہوں گی تو وہ جو بھی چیز ہوگی اس کا وجود خطرے میں آ جائے گا۔ تو اسی طرح ہی ایک انسان کا بھی ایک نیچر ہے، ایک اس کا ٹروتھ ہے جس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس نیچر کے باہر ایک انسان کے اندر چینجز ہوں گی تو ایک انسان کا وجود خطرے میں آ جائے گا۔ تو اسی نیچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ایک انسان کے سچ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قدرت نے انسان کے اندر سینسیشنز ڈالے۔ جب بھی اس نیچر کے پیرالل کچھ ہوگا، اس نیچر کے پیرالل جب بھی کچھ ہوگا تو ایک انسان کو اچھی فیلنگ آئیں گی، اور جب بھی اس نیچر کے خلاف کچھ ہوگا، اس نیچر کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی تو انسان کو اندر بے چینی اٹھے گی، انسان کو بری فیلنگز آئیں گی۔ تو اب اس بات کو سمجھ لیں کہ انسان کے جو احساسات ہیں ان کا تعلق انسان کے سچ کے ساتھ ہے، اور جو چیز اس کے پیرالل جائے گی انسان کو اس سے اچھی فیلنگ ہوگی، جو چیز اس کے اگینسٹ جائے گی انسان کو اس سے بری فیلنگ ہوگی۔ اینی وے اگر اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو میں نے اس پر پہلے 1-2 لیکچرز لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو جا کے سنیں تو آپ کی رہنمائی ہوگی۔ میں اوپر ان کا لنک بھی دے دیتا ہوں۔ اب ایک بہت اہم سوال ہے جو اس سب جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے اٹھتا ہے کہ ہم نے ابھی کہا کہ انسان کے احساسات کا تعلق اس کے سچ کے ساتھ ہے، اور دی آئیڈیا کہ ایک انسان کے احساسات چینج ہو رہے ہیں، نئی نئی وجوہات کی وجہ سے ایک انسان کے اندر احساسات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کا سچ چینج ہو رہا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ گرو کر رہا ہے اس کا سچ چینج ہو رہا ہے، جیسے اس کا سچ چینج ہو رہا ہے اور اس کے لحاظ سے پھر اس کے اندر احساسات آ رہے ہیں، نئی نئی چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر احساسات آ رہے ہیں۔ اب فائنلی یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک انسان کے اندر نئے نئے احساسات کہاں سے آ رہے ہیں اور ایک انسان کے احساسات اور اس کی سوچ کا کیا کنیکشن ہے، ہمیں سوشل ریالٹی کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ میں نے پہلے بھی اس میں بات کی کہ کس طرح جو ہے یہ کائنات کا سچ جو ہے یہ اسٹیٹک نہیں ہے، یہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، بلکہ مسلسل بن رہا ہے۔ پوری کائنات آپس میں مسلسل انٹریکٹ کر رہی ہے، اور اس انٹریکشن کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے سچ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہی ہماری یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں،
اس کی یہ جو ہے یہ ایک بگ باڈی کی طرح ہے، اور اس باڈی کے اندر ہم سب موجود ہیں اور ہم سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں اور انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ ہماری دنیا کی ہر چیز جو ہے یہ ایٹم کی بنی ہوئی ہے، ہر بے جان چیز، ہوا، پانی، مٹی، اور ہر جاندار چیز، جانور اور ایون انسان، ہم سب ایٹم کے بنے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے درمیان جو سی بھی چیزیں ہیں، ہوا ہے، دیواریں ہیں، یا اور جو بھی چیزیں ہیں وہ ایٹم کی بنی ہوئی ہیں۔ میں اور آپ ایٹم کے بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈیز اس طرح ڈفرینٹ ضرور نظر آتی ہیں، لیکن جب آپ ایٹمز کے لحاظ سے ہمیں دیکھتے ہیں، انرجی کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں، تو ہم سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ میں آپ بے شک میرے سے ہزاروں میل دور کیوں بیٹھے ہوں، آپ پھر بھی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور ہم سب مسلسل آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے سچ کو متاثر کرتے ہیں اور پھر چینج کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، لیکچر 1 اور 2 اس کے بارے میں ہی تھا، تو اس لیے میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ہم نے فردر آگے اس سے بات کو اپنی ڈیولپ کرنا ہے۔ تو اگر آپ نے وہ لیکچرز نہیں سنے تو آپ پلیز ان لیکچرز کو سنیں، تاکہ آپ کو ان سب باتوں کی صحیح طرح سے سمجھ آئے۔ اینی وے، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح ایک انسان کا بچہ جو پہلے آیا تو اس کے اندر صرف بھوک، نیند، یا اس کے باڈی کے اندر اگر کوئی درد ہے صرف اس کی ریئلائزیشن ہے، اسی کی وجہ سے اس کے اندر سینسیشنز پیدا ہو رہی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر نئے سینسیشنز کس طرح پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ایک انسان کا بچہ اس دنیا میں آیا، ابھی تو دیکھیں پہلے وہ اتنا اسٹرونگ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکے۔ ابھی تو اس کو ہوش اگر آتی بھی ہے تو صرف اس وجہ سے آتی ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، روتا ہے، اور جیسے ہی اس کو دودھ پلایا جاتا ہے وہ دوبارہ سو جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے اندر اندر وہ اتنا اسٹرونگ ہو جائے گا کہ وہ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرے۔ تو اب دیکھیں انٹریکشن، میں نے کہا سوشل ریئلٹی دو طرح کی ہے، ایک تو نیچر کے ساتھ انٹریکشن ہے، ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ہے۔ تو نیچر کے ساتھ انٹریکشن کیسے ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے شروعات میں ایک تو جب ایک آپ کا ایک ایڈلٹ، ایک گرون اپ آدمی کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو وہ مائنڈ کے تھرو بھی دوسرے انسانوں کے ساتھ یا نیچر کے ساتھ سوچ ڈیولپ کر سکتا ہے، فلاسفیز ڈیولپ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے نئی ریئلٹیز بن سکتی ہیں۔ لیکن ابھی اس وقت اس کے مائنڈ کے اندر کوئی فلاسفی نہیں ہے۔ ابھی اس کے پاس کس طرح وہ انٹریکٹ کرے گا؟ ابھی وہ اپنے سینسز کے تھرو انٹریکٹ کرے گا۔ تو شروعات کے اندر ایک بچے کے اندر جو سینسز ہوتے ہیں اس کے، وہ بہت زیادہ اہمیت ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا اسٹرونگ ہوگا وہ اپنی آنکھیں کھولے گا، وہ اپنے نیچر کو اپنے ارد گرد دیکھے گا، جس کی وجہ سے اب وہ جو ہے وہ نیو انپٹ جو ہے وہ سینسری انپٹ جو ہے اپنے برین کے اندر بھیجے گا۔ اس کی وجہ سے جو بھی اس نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو کوئی اچھی فیلنگ آئی ہو، اچھے سینسیشنز آئے ہوں، پلیجریبل، یا اس کو بری فیلنگز آئی ہوں، جو بھی ہے وہ سینسیشنز اس کے اندر آئیں گے، اور اس سے اس کا ایک ایکسپیرینس ڈیولپ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر یہ سینسیشنز سینسری انپٹ کے تھرو سوشل ریالٹی کے تھرو آئے، کیونکہ جو ہے وہ ایک انسان ہے، وہ بھی ایٹم کا بنا ہوا ہے، نیچر بھی ایٹم کی بنی ہوئی ہے، انہوں نے آپس میں انٹریکٹ کیا، جس کی وجہ سے ایک سوشل ریالٹی بنی۔ یہ سوشل ریالٹی کی فرسٹ قسم تھی، جس کی وجہ سے بچے کو جو ہے وہ کچھ نئے سینسیشنز محسوس کرنے کو ملے، ایکسپیرینس اس نے ڈیولپ کیا، وہ دوبارہ جب برین میں گیا، مائنڈ نے دوبارہ ورک کیا، اسی طرح جب یہ پروسیس کچھ ٹائمز ریپیٹ ہوا، تو بچے کے مائنڈ نے یہ ڈیڈیوس کیا کہ یہ جو پرٹیکولر چیز ہے جس کو میں دیکھتا ہوں، اپنے کمرے کو دیکھتا ہے، اپنے کمرے میں لائٹنگ کو دیکھتا ہے، اور اپنے کمرے میں جو ہے ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتا ہے، ٹوائز کو دیکھتا ہے، تو مجھے کس طرح کی فیلنگ آ گئی؟ کیا مجھے اچھی فیلنگ آ رہی ہے؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں بار بار ان کو دیکھوں۔ تو اس سے بچے کا مائنڈ جو ہے یہ اپنے اندر ایک پیٹرن ڈیولپ کر لے گا کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، مجھے اس چیز کو فردر اس کو دیکھنا ہے یا اس کے ساتھ کھیلنا ہے، کیونکہ مجھے اچھی سینسیشنز آ رہی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے اس کو ڈر کا احساس ہو، اچھے سینسیشنز نہ ہو، تو اس سے بچہ خوف بھی ڈیولپ کر سکتا ہے۔ اینی وے، وہ بھی اس کے سچ کا حصہ بن جائے گا۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ بچہ جب بار بار اپنے ارد گرد چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، اس کی وجہ سے سوشل ریالٹی کی وجہ سے اس کے اندر کچھ سینسیشنز آئیں گے، اس کے اوپر وہ فردر پیٹرن ڈیولپ کر کے وہ کچھ مائنڈ سیٹ اپنا ڈیولپ کرے گا، اس کو وہ اپنے سچ کا حصہ بنائے گا۔ اب اگر جب اس نے سچ کا حصہ بنا لیا ہے، تو اب وہ اس کی ایک ڈیمانڈ بن چکی ہے۔ اب اگر بچے نے یہ جو ہے پیٹرن ڈیولپ کر لیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ آوازیں سننا چاہتا ہے، وہ کمرے کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو کھڑا کریں تاکہ وہ ارد گرد چیزوں کو، کیونکہ اس کا ویو اچھا ہے، لیٹے ہوئے اس کا ویو اچھا نہیں ہے، اس کو صحیح چیز صرف اس کو سینی نظر آ رہی ہے، لیکن جب آپ اس کو کھڑے کرتے ہیں تو آپ کو اس کو اور بہت زیادہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ سب اگر اس نے پیٹرن ڈیولپ کر لیا ہے تو اب یہ اس کی ضرورت بن گیا ہے۔ اب اگر آپ اس کی یہ سب ضروریات پوری نہیں کریں گے تو وہ روئے گا۔ اسی طرح ہی جس طرح بچے نے
جو ہے وہ نیچر کے ساتھ، اپنے ارد گرد چیزوں کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، اسی طرح وہ اپنے ارد گرد جو انسان ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا، ماں باپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا۔ وہ اگر اس کو اٹھائیں گے تو اس کے ہاتھ کی وارم، وہ جس طرح ان کو پکڑیں گی، ان کے گرپ کی جو وارم ہے وہ بچے کو پسند آ سکتی ہے، بچے کو اس سے اچھی فیلنگ آ سکتی ہے۔ اگر بچے کو اس سے اچھی فیلنگ آئے گی، سینسیشنز آئیں گے، اس کا ایکسپیرینس ڈیولپ ہوگا، اس سے وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر ایک پیٹرن ڈیولپ کرے گا کہ اس سے مجھے اچھا فیل ہوتا ہے، تو اب وہ آگے آپ کی ڈیمانڈ کرے گا۔ پہلی دفعہ تو آپ نے اس کو ویسے پکڑا ہے نا کہ اس کو، لیکن اب وہ رو رہا ہے، وہ رو اس لیے نہیں رہا کہ اس کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو بھوک لگی ہے، یا اس کو کوئی درد ہو رہی ہے اس کی باڈی کے اندر، وہ صرف اس لیے رو رہا ہے کہ اب اس کو عادت پڑ گئی ہے آپ کو پکڑنے کی، آپ کو اٹھا کے رکھنے کی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ اب اس کو اٹھائیں، اب وہ اس کی سچ کا حصہ بن گیا، اب آپ اس کو نہیں اٹھائیں گے تو وہ روئے گا۔ اسی طرح ہی آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو پہلی دفعہ تو پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، لیکن آپ نے بات کی، اس کے اندر سینسیشنز پیدا ہوئے، اس کی اچھی فیلنگ آئی، اس نے مائنڈ سیٹ کے اندر کوئی پیٹرن ڈیولپ کیا جو اس کے سچ کا حصہ بن گیا۔ اب اس نے یہ ضرورت ڈیولپ کر لی ہے کہ میرے ساتھ بات کی جائے۔ اب اگر آپ اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو وہ پھر رہے گا۔ تو اسی طرح ہی یہ جس طرح بچہ بڑا ہوتا جائے گا، وہ پیٹرنز ڈیولپ کرتا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اس کو سینسری ان پٹ کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کا مائنڈ کے اندر اتنا زیادہ ڈیٹا آ چکا ہے، وہ اس ڈیٹا کی ورکنگ کے ساتھ ہی کچھ نئی فلاسفیز بنا سکتا ہے، نئی کانسیپٹس بنا سکتا ہے، اور اس کے تھرو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر سکتا ہے، نیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے، اپنی نئی ضروریات بنا سکتا ہے، اور ان ضروریات کا ہونا اس کے لیے پھر بہت زیادہ ضروری ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ ضروریات پوری نہیں ہوں گی تو اسے ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے اس کی زندگی کے اندر کمیاں ہیں، محرومیاں ہیں۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسان اپنا سچ خود بنا رہا ہے، خود نیچر کے ساتھ یا دوسرے انسانوں کے ساتھ سوشل ریالٹی کے تھرو وہ انٹریکٹ کرتا ہے، اور پھر اپنے مائنڈ سیٹ کی ورکنگ کی وجہ سے اپنے سچ کے اندر، یہ اس طرح ہی ہے کہ جیسے ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اسی طرح ہی آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے آپ خود اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ اپنا کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اس طرح آپ کو فیلنگ آ رہی ہے۔ تو یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے کانسٹیٹیوشن کو ایک اچھے طریقے سے ڈیولپ کریں گے، کمپریہنسولی اور ریفائن طریقے سے ڈیولپ کریں گے، تو آپ کی فیلنگ بھی اچھی ہوں گی۔ اگر آپ اس کو جو ہے وہ بہت ہی بے ترتیب سے ڈیولپ کریں گے، اور آپ کے کانسیپٹ جو ہیں وہ بالکل ہی جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہوں گے، جو ہے وہ کرپٹ ہوں گے، تو جس کی وجہ سے آپ کو آگے جا کے مسائل پیش ہو سکتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی بات کی کہ ایک انسان اپنا سچ کیسے بنا رہا ہے، اس کے بارے میں ہم فردر انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں پورا ایک لیکچر اس پر فل لکھوں گا، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک بچہ جو ہے وہ اپنی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، اپنے جو ہے انیشیل جو کوگنیشنز ہیں وہ کیسے بنا رہا ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب ہم دیکھیں گے ان کو بنتا ہوا، تو اس سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ ایک ہمارا مائنڈ جو ہے انٹرنلی ورک کر کیسے رہا ہے، کس طرح نئی ویلیوز اپنے اندر انڈیوس کرتا ہے۔ تو اسے ہمارے لیے بہت زیادہ ہمیں مدد ملے گی اپنے مائنڈ کو سمجھنے میں، اور کس طرح فردر ہم آگے، ایون کہ اگر ہم گرون اپ بھی ہو چکے ہیں، ہم اس کو کس طرح بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو اینی وے، لیکچر میں ختم کرنے سے پہلے یہ آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی میرا بیہیویئر ہے، جو بھی میرے احساسات ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں اپنی سوچ کو تو شاید تھوڑا سا چینج کر لوں، لیکن میں اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میں اپنے احساسات کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ لوگ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طرح ہم اپنا سچ جو ہے، اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے، ہم خود اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم اپنے سچ کو خود جو ہے وہ بنا رہے ہیں، اور اسی طرح ہی ہم اس کے اندر چینجز کرتے ہیں، ساری زندگی اس کے اندر چینجز کرتے ہیں، اور ہمارے سچ کے لحاظ سے ہی ہمارے احساسات ہوتے ہیں، اور ہمارے اس سچ کو ہی کاؤنٹر کرنے کے لیے، اس کو فردر آگے دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمارا بیہیویئر ہم خود ہی بناتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ میں خود کو چینج نہیں کر سکتا، یا میں اپنی سوچ کو تو شاید پھر بھی کنٹرول کر لوں، لیکن میں اپنے احساسات کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے بیہیویئر، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو یہ سراسر غلط چیزیں ہیں۔ اگر میں آج خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، میں اپنے بیہیویئر کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، اپنے احساسات کو جو ہے وہ ریفائن نہیں کر پا رہا، تو اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، صرف میرا قصور ہے۔ انسان کے اوپر مکمل طور پہ صرف اور صرف اس کا خود کا اختیار ہوتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں ہوتا۔ میں جب چاہوں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، اپنے ہر رویے کو، جو اگر میں نظر ثانی کروں، اس کو کانشیسلی اپنے آپ کو دیکھوں، کانشیسلی اپنے آپ کو، اپنے ہر رویے کو، اپنی ہر سوچ کو، اپنے ہر احساسات کو دیکھوں، اور دیکھوں کہ کیا ہے یہ ریشنلی بیس ہے یا ان کے اندر ارریشنیلٹی ہے۔ اگر مجھے ارریشنیلٹی نظر آئے تو میں اپنی ضد کی وجہ سے یا اپنی ایگو کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے اس کے ساتھ کلنگ نہ کروں، بلکہ میں یہ تہیہ کروں کہ میں نے اس کو چینج کرنا ہے، میں نے اس کے اندر بہتری لانی ہے۔
तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों को जज करने के बजाय हम खुद को जज करें, हम अपने अंदर कमियों को देखें, अपने अंदर जो भी हमारे इरेगुलरिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और फिर जो है कॉन्शियसली जो है एफर्ट पुट करें कि हमने इसको चेंज करना है। फ़ौरन से चेंज नहीं होगी। अगर आपने ऑलरेडी कोई चीज़, आपका कोई एक्सपीरियंस डेवलप हो चुका है, आपका माइंड उसके ऊपर पैटर्न डेवलप कर चुका है, तो अब वो आपके माइंडसेट का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि वो गलत चीज़ है, तो आप उस एक्सपीरियंस को डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप एक अच्छा एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उससे अपने माइंडसेट को दोबारा डेवलप कर सकते हैं, नए पैटर्न्स को डेवलप कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को रिफॉर्म कर सकते हैं। तो हम सबको इसके लिए कोशिश करनी चाहिए।